اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج ہم در واقع یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام زمان کے القاب میں سے ایک لقب صاحب الزمان ہونا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو صاحب الزمان یعنی امام زمان کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر لسان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں اس لقب کو تلاش کیا جائے تو وہاں یہ لقب ملتا ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک میں بھی امام زمان کو صاحب الزمان کہا گیا ہے، اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی لسان مبارک میں بھی صاحب الزمان کا لقب ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس لقب کا زیادہ تر استعمال روات کے کلام میں ہوا ہے، یعنی راویان حدیث نے حضرت کو اس نام سے مخاطب قرار دیا ہے، اور شیعیان حیدر کرار میں یہ نام بہت ہی مشہور ہو چکا ہے، یعنی امام زمان اور صاحب الزمان امام زمان کو زیادہ کہہ کر مخاطب قرار دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، صاحب الزمان کا مطلب ہے صاحب اختیار ہونا، مدیر ہونا۔ ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہر ہستی اپنے دور میں صاحب الزمان ہے، حجت ہے، اور بیان کیا کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جو القاب ہم بیان کریں گے، ان میں سے بعض القاب ایسے ہیں جو باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی صادق آتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے بیان ہوا حجت کا کلمہ تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جیسے کلمہ مہدی تمام ائمہ معصومین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی شواہد بھی بیان کیے۔ یا کلمہ ہادی تمام ائمہ معصومین اس کا مصداق ہے۔ لیکن بعض کلمات ایسے ہیں اسامی میں کہ جو بعض ہستیوں کے لیے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ان کا اگر مقایسہ کیا جائے دوسری ہستیوں کی نسبت، جیسے کلمہ مہدی ہے، تمام ائمہ معصومین مہدی ہیں، لیکن یہ کلمہ زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ امام زمان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسا ہی ایک کلمہ صاحب الزمان کا لقب ہے۔ ہر امام اپنے دور کا صاحب ہے، اپنے دور کی حجت الہی ہے، لیکن یہ کلمہ زیادہ استعمال جو ہوا ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہوا ہے۔ ایک قانون جسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ اللہ کی زمین کبھی حجت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا زمین پر جو ہستی حجت الہی ہوگی اس ہستی کو حجت الہی بھی کہا جائے گا، اس ہستی کو خلیفۃ اللہ بھی کہا جائے گا، اس ہستی کو صاحب الزمان بھی کہا جائے گا۔ لہذا وہ اللہ کے حکم سے زمان پر بھی احاطہ رکھتی ہے، مکان پر بھی احاطہ رکھتی ہے، اور تمام عالم امکان اس معصوم ہستی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے یہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ بس ہر وقت کا امام اپنے زمانے میں اپنے دور میں صاحب الزمان ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت مہدی موعود کے لیے اس لقب یعنی صاحب الزمان کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اب یہاں اس سوال کا جواب بھی دیتے چلیں کہ کیا یہ کلمہ امام زمان کے لیے استعمال کرنا شرک ہے؟ عزیزان محترم، اگر وہابی دید سے اس کلمے کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں بہت ساری چیزیں شرک ہیں، اور وہ اس کلمے کو استعمال کرنا شرک تصور کریں گے۔ لیکن اگر شیعہ امامیہ اعتقادات میں برہانوں کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اس مطلب کو بیان کیا جائے
تو شیعہ اعتقادات کے مطابق حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے عالم امکان پر ولایت تکوینیہ رکھتے ہیں، لہذا شیعیان حیدر کرار حضرات ائمہ معصومین کی ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں، اور اس نظریے کے قائل ہیں کہ اللہ نے انہیں زمین و زمان کا اور عالم امکان کا مالک قرار دیا ہے، یعنی صاحب الزمان قرار دیا ہے۔ اب ان کی بھی مالکیت ہے، اللہ کی بھی مالکیت ہے، لیکن فرق ہے، اللہ کی مالکیت ذاتی ہے اور ان ہستیوں کی مالکیت جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو فعلی ہے۔ پس عزیزان محترم توجہ دیں کہ ان ہستیوں کی مالکیت اللہ کے مد مقابل نہیں ہے، اللہ کے عرض میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مالکیت کے طول میں ہے۔ اللہ کی ان پر عنایت ہے کہ اللہ نے انہیں زمین و زمان کا مالک قرار دیا ہے، اللہ نے انہیں مدیر و مدبر قرار دیا ہے، اللہ نے انہیں صاحب الزمان قرار دیا ہے، اور ان تمام ہستیوں میں حضرت مہدی موعود کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو عالم امکان پر صاحب الزمان کی زیادہ تجلی ہے، یعنی زیادہ اظہار کرے گا اپنے صاحب ہونے کا۔ اب عزیزان محترم روایات تو بہت زیادہ ہیں کہ جن میں کلمہ صاحب الزمان استعمال ہوا ہے۔ ہم نے بحار الانوار کے سافٹ ویئر میں جو سرچ کی تو تقریباً 1000 سے زیادہ موارد ایسے روایات میں نظر آئے یا اصحاب کے کلمات میں نظر آئے کہ جہاں صاحب الزمان کا کلمہ استعمال ہوا ہے، لیکن ہم ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں، اور وہ روایت ہے مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 42 ہے اور صفحہ نمبر 79 ہے اور حدیث نمبر 8 ہے۔ ایک راوی ہے کہ جو منحرف راوی ہے، یعنی منحرف سے مراد یہ ہے کہ وہ ابن حنفیہ کی امامت کا قائل ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا کرتا ہے اور وہ آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اپنے اعتقادات کو امام صادق کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور امام صادق سے اپنے نظریات کی اور اعتقادات کی اصلاح کرواتا ہے۔ اب جب امام صادق کی خدمت میں آتا ہے تو سوال ایک کرتا ہے، یہ راوی کہتا ہے فَقُلْتُ لَهُ، میں نے امام صادق سے سوال کیا، یبن رسول اللہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، قد رویا لنا اخبار عن آبائک فی الغیبۃ، مولا بتائیے کہ آپ کے آباء و اجداد سے ہمارے لیے کچھ ایسی روایات ہم تک پہنچی ہیں جو عصر غیبت سے متعلق ہے، وصحت کونہا فاخبرنی بمن یقع، اور یہ روایات بھی درست ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ غیبت کا زمانہ کب آئے گا اور کب وہ غیبت کا آغاز ہوگا۔ فقال، تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں ستقع بالسادس من ولدی، غیبت کا آغاز جو ہوگا وہ میرے چھٹے فرزند سے ہوگا، وہو الثانی عشر من الائمۃ الہدی، اور وہ جو میرے چھٹے فرزند ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کی فہرست میں 12ویں جانشین ہیں بعد رسول اللہ، یعنی رسول خدا کے بعد جب جانشینوں کی فہرست کا آغاز ہوگا تو ان میں سے 12ویں جانشین جو ہیں ان کی غیبت کا وہ زمانہ ہوگا اور ان کی غیبت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں میں اولہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، پہلے جانشین جو ہیں وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان پہلے کے بعد آخری جانشین یعنی 12ویں جانشین وآخرہم القائم بالحق، آخری جانشین حضرت مہدی موعود ہیں جو حق پر قیام کریں گے، وبقیت اللہ فی الارض، اور وہ بقیت اللہ ہیں زمین پر، یعنی اللہ کی آخری حجت ہیں جسے اللہ نے زمین پر باقی رکھا ہے، وصاحب الزمان، اور وہ صاحب الزمان بھی ہے۔ بس اس روایت میں جسے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے، اس روایت کے مطابق
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام زمان کو صاحب الزمان کہہ کر مخاطب قرار دیا ہے۔ پھر عزیزان محترم دعاؤں میں دیکھیں، زیارات میں دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے صاحب الزمان کا لقب معلوم ہوگا اور دکھائی دے گا۔ مثلا ایک زیارت ہے امام زمان سے متعلق، دعا ہے امام زمان سے متعلق جسے ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیے اور بہت تاکید کی گئی ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی یہ روش تھی کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد اس دعا کو اور اس زیارت کو باقاعدہ پڑھا کرتے تھے۔ اور مرحوم مجلسی در واقع یہ زیارت ایک قسم کی صلوات ہے، ایک قسم کی زیارت ہے اور ایک قسم کی بیعت ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے۔ اور مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے تاریخی معتبر نسخ میں یہ پڑھا ہے کہ اس دعا اور اس زیارت کے بعد انسان اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر یوں رکھے تاکہ بیعت کا اظہار کرے کہ میں نے امام زمان سے بیعت کی ہے۔ لہذا نماز فجر کے بعد اس دعا کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے، تاکید کی گئی ہے۔ اور اس دعا کو مرحوم سید ابن طاؤس نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان اور صفحہ نمبر 538 پر اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ اس دعا میں 2 مرتبہ امام زمان کے لیے صاحب الزمان کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ دعا کے کلمات یوں ہیں کہ اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها برها وبحرها وصحلها وجبلها حیهم ومیتهم وعن والدی وولدی وعنی من الصلوات والتحیات زینت عرش اللہ ومداد کلماتہ ومنتہى رضاہ وعدد ما احصاہ کتابہ واحاط بہ علمہ اللہم انی اجدد له فی هذا اليوم وفی کل یوم عہدا وعقدا وبیعتا له فی رقبتی اللہم کما شرفتنی بهذا التشریف وفضلتنی بهذه الفضیلہ وخصصتنی بهذه النعمہ فصل علی مولاي وسیدی صاحب الزمان وجعلنی من انصارہ واشیاعہ والذابین عنہ وجعلنی من المستشہدین بین یدیہ طائعا غیر مقرح فی الصف الذی نعت اہلہ فی کتابک فقلت صفا کأنہم بنیان مرصوص علی طاعتک وطاعت رسولک وآلہ علیہم السلام اللہم ھذہ بیعۃ لہ فی عنقی الی یوم القیامہ۔ یہ دعا ہے جسے ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھنے پر تاکید کی گئی ہے اور در واقع یہ بیعت ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق۔ لہٰذا اس دعا کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہم ھذہ بیعۃ لہ، اے میرے پروردگار یہ میری بیعت ہے صاحب الزمان سے متعلق، فی عنقی جو میری گردن پر ہے الی یوم القیامہ قیامت تک، یعنی میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ایک ایسی بیعت کر رہا ہوں جو قیامت تک یہ بیعت میری گردن پر رہے گی، چونکہ امام زمان وہ آخری حجت الہی ہیں اور میں اس حجت الہی کے دور میں موجود ہوں۔ پس امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اس وجہ سے صاحب الزمان کہا جاتا ہے چونکہ وہ زمین پر اللہ کی آخری حجت ہے، وہ اللہ کی جانب سے اس زمین کے مدیر و مدبر ہیں، وہ اللہ کی جانب سے اس زمین پر حجت ہے، وہ اللہ کی جانب سے اللہ کی آخری حجت یعنی بقیت اللہ فی الارض ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے امام زمان کو صاحب الزمان کہا جاتا ہے، اور امام زمان کا صاحب الزمان ہونا، مالک زمین و زمان ہونا، مالک عالم امکان ہونا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال کے مد مقابل امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا صاحب الزمان ہونا نہیں ہے،
بلکہ طول میں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک لطف ہے ان ہستیوں پر، اور مخصوصاً حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کا نور معرفت عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔